وہ جو قیامت کو نہیں مانتے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر توجہ فرمائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کتنی دقیق ہے. کہنے لگے کہ سورہ جاسیہ کیا آیت ہے, قالو ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. وہ کہتے ہیں دہریے کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا, کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے, بس یہی دنیاوی زندگی ہے, مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں. ما یہلکنا الا الدہر, اور یہ زمانہ ہے جو چل رہا ہے, اور یہ زمانہ ہمیں پیدا بھی کرتا ہے اور ہمیں ہلاک بھی کرتا ہے. تو اس عقیدے کے رکھنے والے کہلاتے ہیں دہریے. دہریوں کے نزدیک آخرت کوئی شے نہیں ہے. اچھا, جب آخرت کوئی شے نہیں ہے تو بھئی اعتراض کیا ہے آپ کو آخرت پر؟ بھئی کوئی آرگومنٹ تو دیں, کوئی کانکریٹ بات تو کریں کہ آخرت نہیں ہے, کیوں نہیں ہے. تو آپ یقین کیجئے گا کہ ان کے پاس آخرت کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے سوائے تعجب کے, سوائے تمسخر کے, اور سوائے استہزاء کے. سورہ یاسین قرآن مجید کا 36واں سورہ, مشہور و معروف سورہ, عجیب و غریب آیت. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ وَمَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. دیکھیے گا سورہ یاسین صدر قرآن ہے اور اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے, تو ذرا سی توجہ کیجیے گا. عقیدہ قیامت پر اور دار آخرت پر اعتراض کیا ہے وہ دیکھیں. ضرب لنا مثلا, وہ جو عقیدہ قیامت کو نہیں مانتا نا, اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے. ضرب لنا مثلا, یہ ہمارے لیے مثل بیان کرتا ہے. اس منکر نے ہمارے لیے مثل بیان کی. وَنَسِیَ خَلْقَهُ, اور اپنی خلقت کو بھول گیا. قَالَ وَمَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گلی ہوئی اور سڑی ہوئی ہڈیاں جو قبروں میں ہیں انہیں کون زندہ کرے گا, انہیں کون زندہ کرے گا. قل, حبیب کہہ دو, یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ, کہہ دو حبیب اسے وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پیدا کیا تھا, اسے وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پیدا کیا تھا. وہوا بکل خلق علیم, اور وہ خالق اپنے ہر عمل تخلیق کا بہترین جاننے والا ہے. دنیا کا کوئی عمل تخلیق ایسا نہیں ہے جو اس کی نگاہ سے پوشیدہ ہو. تو اب آپ نے توجہ فرمائی کہ ان منکرین قیامت کے پاس اور منکرین دار آخرت کے پاس کوئی وزنی دلیل نہیں ہے, فقط تعجب ہے. فقط تعجب ہے کہ بھائی جب یہ ہڈیاں گل جائیں گی, سڑ جائیں گی, یہ بوسیدہ ہو جائیں گی, انہیں زندہ کون کرے گا. تو تعجب ہی ہے نا. تو خدا کی قسم یہ ہے قرآن کا معجزہ کہ دو لفظوں میں اعتراض کو بھی نقل کر دیا اور جواب کو بھی نقل کر دیا. دو لفظ ہیں, نسیا خلقہ, اعتراض کرنے تو آ گیا بھائی, بہت توجہ رہے. نسیا کے معنی بھول گیا, خلقہ اپنی خلقت کو, بہت توجہ رہے. اب پروردگار کہتا ہے کہ یہ اعتراض کرنے والا اعتراض تو کر رہا ہے لیکن اپنی خلقت کو بھول گیا کہ وہ مٹی تھا, ہم نے اسے نطفہ بنایا, نطفہ بنانے کے بعد قرار مکین میں رکھا, پھر اسے علقہ بنایا, پھر اسے مضغہ بنایا, پھر ہڈیاں بنائیں, پھر گوشت بنایا, اس پہ کھال منڈی, کھال منڈنے کے بعد اس کے اندر روح پھونکی, ثم انشأناہ خلقا آخر, اسے خلق آخر بنا دیا اور خلق آخر بنا کر دنیا میں بھیج دیا. تو وہ پروردگار جو پروسیس کر کے مٹی کو انسان بنا سکتا ہے, کیا ملے ہوئے انسان کو جو مٹی میں مل گیا ہے دوبارہ پھر انسان نہیں بنا سکتا؟